آگے اس کتاب میں لکھا ہے کہ گویا دین سے مراد وہ نظام حیات ہے جو جملہ معاملات زندگی میں رہنمائی کے لیے قوانین اور ضوابط وضع کرے، مطلب پروٹوکولز کو قائم کرے۔ جیسے جب ایک چھوٹی سی کمپنی کسی پالیسی کے بغیر نہیں چل سکتی، تو کیسے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی دنیا جو ہے وہ کسی بغیر قواعد و ضوابط کے چل جائے؟ تو اسی قواعد و ضوابط کو جو واضح کیا جائے گا، جو کہ قرآن واضح کرتا ہے، ان کی روشنی میں یعنی سزا اور جزا کا تعین ہوگا، اور پھر ان قوانین کی اطاعت و پابندی کا قرآن جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہے۔ عملی طور پر آج دنیا میں مختلف نظام اطاعت قائم ہیں، مثلا ایسے نظام کو جس میں قانون سازی کا اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کو دے کر ان کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کیا جائے، یہ دین جمہور کہلاتا ہے۔ ایسے نظام کو جس میں قانون ساز بادشاہ کو مان کر اس کی اطاعت کی جائے، اسے دین ملک کہا جاتا ہے۔ یا ایسا نظام جس میں قانون ساز اللہ تعالیٰ کو مان کر اس کے عطا کردہ قوانین کو نافذ کیا جائے، یہ وہ دین ہے جسے آپ دین الہی یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین کہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسی طرح سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انتہائی خوبصورت ایک آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں مکمل کر دیا تمہارے لیے دین، اور میں نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ اسلام کا مفہوم کیا ہے؟ اسلام کا مفہوم ہے گردن جھکانا، سرنڈر کر دینا، سر تسلیم خم کرنا، فرما برداری اختیار کرنا، یا اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی جب ہم بات پڑھ رہے تھے تو ہم نے بارہا یہ بات پڑھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس کس طرح کہاں کہاں جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل اپنے کو خم کیا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا تم سر جھکاتے ہو، تو جواب دیا اسلمت لرب العالمین، کہ میں صرف اپنے رب کے سامنے ہو گیا سر جھکاتا ہوں۔ مطلب یہ ایک ٹیسٹ تھا سید ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ ان سے پوچھا گیا کیا سر جھکاتے ہو، یہ نہیں پوچھا گیا کس کے سامنے، اللہ کے سامنے، دین کے نظام، دنیا کے نظام کے سامنے، یا خدا کا استغفر اللہ شیطان کے سامنے۔ ان سے یہ پوچھا گیا استسلم، تم سر جھکاتے ہو، تو انہوں نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے سر جھکایا اپنے رب کے آگے۔ اسلام کا مفہوم ہے سر جھکانے، آپ حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ اور اسی طرح سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے کہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، اور وہ نیک بھی ہے، اور اسی نے حضرت ابراہیم کے راستے کی پیروی کی جو بالکل یکسو تھے، اور ابراہیم کو تو اللہ نے دوست بنا لیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صرف اسلام ہی کیوں دین ہے؟ اسلام کے سوا تمام الہامی نظریات کی تعلیمات جزوی ہیں، لہٰذا اسلامی تعلیمات کے سوا کوئی اور الہامی نظریہ کے تحت اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت نہیں ہو سکتی۔ صرف اسلام ہی ہے جو انسان کی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی دونوں کوششوں کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے۔ گویا اسلام یعنی دین ایز اے دین مکمل ضابطہ حیات ہے، سیاست، معیشت اور معاشرت کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات ہیں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ حکم دینے کا اختیار کسی کے لیے نہیں سوائے اللہ کے۔ اس بات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ اپنا کوئی بھی نظام بنائیں گے، کوئی بھی اپنا قانون بنائیں گے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو سب سے آگے رکھا جائے گا۔ معیشت، اس کے بارے میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی میراث اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو آپ کی جو معیشت ہے وہ تمام کی تمام اس آیت کے تحت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ اچھا، اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں اسی میں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ معاشرت کے انسان کی معاشرت کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سورہ حجرات میں فرماتے ہیں اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، خالق اللہ ہے اور بندوں کے لیے مساوات ہے، سب انسان برابر ہیں اور ہر ایک کی جان، مال اور آبرو یکساں محترم ہے۔ سورہ حجرات میں جو ایک سے ایک زبردست حکم آیا ہے، مطلب کسی کا نام غلط نہ پکارو، کسی کے بارے میں برا گمان نہ رکھو، کسی کی بات پہ یقین نہ کرو ایسے ہی بغیر تحقیق کیے، یہ تمام معاشرتی اصول ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا وے آف لائف ہے جس نے تمام کی تمام انسان کی جو گزارنے کے لیے جو اس کو ضروری جو لوازمات ہیں، وہ صرف ایک ہی دین جو ہے وہ پورا کرتا ہے، جو کہ اسلام ہے۔ باقی تمام دین کو، ادیان کو یا مذاہب کو جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے ایسے کلوز یا ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ جو انسان کے جو لگتا ہے آپ کو کہ وہ انسان کی اپنی خواہش کے مطابق ہیں۔
مگر اللہ کی خواہش کے مطابق نہیں، اور اسی وجہ سے جتنے بھی بر و بحر جو ہے اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ایک چھوٹی سی کمپنی میں اگر کوئی ایک بندہ بغیر کسی پالیسی کے کوئی الٹا سیدھا کام کرتا ہے، اگر اس وقت نہیں تو اس کے کچھ عرصے بعد کمپنی میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے کہ کمپنی کے بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی مثال کو اگر آپ پوری دنیا پہ رکھ کے دیکھیں تو ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور اس کے بعد خلافت کا زمانہ آیا، تو وہ تمام زمانے جو گزرتے گئے، جہاں جہاں مسلمانوں نے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کی، وہاں وہاں ان معاشروں میں ایسی برکت ہوتی چلی گئی کہ جس کا کوئی تصور آج کے زمانے میں ہم کر نہیں سکتے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔